پیاری لخت جگر شہزادی سیدہ سکینہ، اصل نام ان کا عربی وزن میں سکینہ ہے، عرف عام میں سکینہ چلتا ہے، مگر اصل لفظ سکینہ۔ سیدہ میں عرف عام کا لفظ استعمال کروں گا، تلفظ بتا دی، سکینہ، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ۔ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک درخت ہے، ٹیلا ہے، چھوٹا سا ٹیلے کے ساتھ جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ کے اندر اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں جا کے مٹی کا سرہانہ بنا کے لیٹ گئی، ریتلے سرہانے پہ لیٹ گئی۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس درخت کی جھاڑی کی، پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی، قافلہ چل پڑا۔ اور کجاوے میں تھی چونکہ سیدہ سکینہ، اونٹ بیٹھ گئے تھے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں سویا ہوا چھوڑ کے قافلہ چلا۔ قافلہ تھوڑی دیر آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا، امام عالی مقام کا سر انور جس پر تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گڑ گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس نیزے کو اکھاڑ کے آگے چلے، پر نیزہ ایسا جمع کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین کے سر انور آگے نہیں چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، اوروں کو بلایا، بڑی کوشش کی، مگر امام حسین کے سر انور جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے نہیں چلا، گڑا ہوا نیزہ ہلا نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے۔ یہ تو انہیں معلوم تھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی ہمشیرہ، اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے، عرض کیا پھوپھی جان، آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے، سر انور آگے نہیں چلتا، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک کا نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے شہزادے شہزادیاں کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ 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 کہا تو جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو وہ تڑپ اٹھی، اپنے کجاوے سے نیچے آ گئی اور کہنے لگی کہ حسین کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں۔ شاید جہاں کجاوے قافلہ رکا تھا، اب رات کا وقت ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں دوڑتی دوڑتی، شام کا وقت تھا، اندھیرا تھا، سایہ تھا، دوڑتی پیچھے پہنچی، اور آگے جو پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ وہ واقعات سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر یہ ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑے ہو کے آواز دیتی ہیں کہ نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، اس بیٹی کو گود میں لے کر اللہ آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب پلٹا، فرمایا زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ۔ فاطمہ حسین کی لخت جگر، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا، تو میں اس کو تنہا رہ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا
کہ میں جا کے سکینہ کو سنبھال لوں. یہ روح تھی، مجسم تھی. کیا تھی؟ سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، متمثل تھی روح اقدس. تنہائی میں سکینہ کو سنبھالا دیا، ان کو ساتھ لیا. وہ تو چونکہ روحانی طور پہ ایک آمد تھی، رخصت ہو گئیں، نگاہ سے اوجھل ہو گئیں. سیدہ سکینہ کو لے کے، سیدہ سکینہ کو لے کے کجاوے میں رکھا، چل پڑی. اور اس طرح وہ حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص سے اور حما کے راستے سے ہوتے ہوئے جس شہر سے گزرتے تھے، بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھیں. شادیانے بجتے تھے، وہاں باجے بجتے تھے، شہر سجائے گئے تھے، اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے. اور فتح یزید کی جشن کے سماں میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزرتا تھا. ان کے سر انور نیچے تھے، سر قافلوں پر تھے، نیزوں پر. اور اس طرح ایسے ماحول سے گزرتے دمشق میں آپ پہنچے. دمشق میں پہنچے تو پورا سارا شہر دمشق یزید کی فتح کا حکم تھا تو جشن میں مصروف تھا. اور بہت سوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں یہ ہیں کون. جو سر نیزوں پر سوار ہیں عوام کو نہیں پتہ تھا. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت ختم کر دی گئی ہے. تو باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان وہ لونڈیاں کنیزیں بنا کے لائی جا رہی ہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو مارے گئے. کسی کو خبر نہ تھی کہ باغی نہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں. اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں دنیا اور عقبہ کے. عوام کو خبر نہ تھی. بھیڑ تھی ایک بازار میں، بھیڑ تھی. قافلہ آ کے ایک بازار کے چوک میں رک گیا. پریشان حال تھی. چھتوں پر خواتین دمشق کی چھتوں پر بیٹھی تھی، دیکھتی تھی، تکتی تھی. ایک خاتون کے گھر کے قریب جب چوک میں قافلہ رکا، ساری خواتین چھتوں پر تک رہی تھی منظر. کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے. ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئی ہیں، قیدی ہیں. انہوں نے اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیجا کہ جا کے پوچھو ان قیدیوں سے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے. انہوں نے آ کے پوچھا ارد گرد سے، کسی نے کہا پانی پلا دیں. تو اس نے پانی بھیجا، پھر پانی کے ساتھ کھجوریں بھیجی، جو کچھ گھر میں میسر تھا. خدمت تواضع کرتی گئی. چادریں بھیج دیں، کپڑے صاحبان کے تان لیں، چادریں بھیج دی، پانی بھیج دیا. جس اس کے گھر میں جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی، دیکھتی گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہزادیوں کو، شہزادوں کو جس کی ضرورت تھی وہ ان کو کھلاتی دیتی گئیں. قافلہ رکا رہا. جب ہو چکا تو انہوں نے پیغام دے کے پوچھا اس خاتون سے. اتنے میں خاتون آ گئی کہ آ جا خاتون، جس نے اتنا احسان کیا ہے اس پورے دمشق میں ہمارے سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا. یہ تم خاتون کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ اتنی بھلائی اور احسان کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں. میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نوکری میں گزارا. میری نوجوانی গোয়াইবিবো ডেইলি স্টিল ডিলস থেকে বেস্ট প্রাইস পাও আর ইউজ না করলে পস্তাবে। আশা হলো এমন এক জিনিস যা একবার নয়, تھی. میں سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت مصطفیٰ کی نوکرانی تھی. نوجوانی میں ان کی نوکرانی تھی. اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی، پرانی بات ہے، اپنی کہانی سنا رہی ہے سیدہ زینب کو. جب میں رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کیا تھا سیدہ کائنات کے کوئی نصیحت کر دیں. تو مجھے سیدہ کائنات نے فرمایا تھا اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا.
کہا بی بی مجھے تو کوئی پہچان نہیں ہے، میں تو نہیں جانتی آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے وہ مار دیے گئے اور قیدی ہو کے آئے ہیں، میں نے تو بھلا اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا نے نصیحت کی تھی، ایک ہی نصیحت کی تھی، کہا تھا سلامت رہنا، زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں تو ان سے بھلائی کر دینا۔ میں تو آج سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے قیدی ہیں تو میں نے تو قیدیوں سے نیکی کر دی ہے، بھلائی کر دی۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، خاموش نہیں، خاموش نہیں۔ آپ نے جواب میں کہا اچھا بی بی تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتائیں ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں، میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بی بی ایک دعا کر دے، دعا کر دے۔ جب میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب، ان کو بچپن میں دیکھا تھا تھوڑی عمر میں، سیدہ کائنات تو وصال فرما گئی، اب مجھے نہیں معلوم وہ کس حال میں ہے، اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حسن مجتبیٰ بھی وصال فرما گئے، اب میری یہ التجا ہے دعا کر دے کہ کبھی زندگی میں سیدہ کائنات کے بیٹے حسین کو دیکھ لوں اور ان کی شہزادی سیدہ زینب کو دیکھ لوں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر لے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہے اور یہ قیدی زینب ہے۔ اس حال میں دمشق میں داخل